بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ سورہ مجادلہ کا ٹاپک کیا ہے؟ زہار کا مسئلہ ہے. سورہ حدید کا ٹاپک صدقہ و خیرات کا ہے. سورہ حشر کا ٹاپک بنو نذیر کا قصہ ہے. اب سورہ ممتحنہ کا ٹاپک کافروں سے دوستی اور دشمنی کا مسئلہ ہے. اسے بولتے ہیں کہ الولا والبرا. سورہ ممتحنہ کا جو ٹاپک ہے کافروں سے دوستی اور دشمنی، کب جائز ہے کب جائز نہیں، اسے بولتے ہیں کہ الولا والبرا. الولا والبرا کی 3 قسمیں. سب سے پہلے کافروں سے دوستی شریعت میں جائز نہیں. الولا، ولی سے الولا، ولی کا مطلب دوستی، اسی سے الولا. البرا دشمنی، اس کی 3 قسمیں. پہلا قسم، ان سے دوستی شریعت میں جائز نہیں. ہاں بزنس کے حد تک جائز ہے بس. دوسری جو قسم ہے وہ یہ کہ کافروں کی تعریف زبان سے جائز نہیں ہے. یعنی کہ یہ کتنا اچھا بزنس مین ہے کافر، مسلمانوں سے اچھا کام کرتا ہے یہ کافر، یہ مستری مسلمانوں سے اچھا کام کرتا ہے. زبان سے کسی کافر کی تعریف جائز نہیں، چاہے وہ گھر کی کام والی ہی کیوں نہ ہو. تیسرا، دل سے کسی کافر کا احترام کرنا جائز نہیں. تو اس کی مثال اگر آپ عقیدے کی کتابیں پڑھیں گے، اس میں ایک مثال ہے، کوئی کافر ہے گھر میں، کام والی ہے سمجھیے، آپ اسے جا کے کھانا دیتے ہیں دل سے نہیں. یعنی کہ جیسا کہ کوئی ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں، ہم ان سے دل سے احترام کرتے ہوئے جا کے کھانا رکھتے ہیں. اس طرح دل سے احترام نہیں کریں گے کافر کے. ہاں جا کے ایسے ہی کھانا دے دیں گے، چاہ دینا ہے بس ایسے ہی دے دیں گے، لیکن دل سے احترام کر کے دینا شریعت میں جائز نہیں. چاہے کام والی ہو، چاہے بزنس مین ہو، کچھ بھی ہو، دل سے کافروں کا احترام شریعت میں جائز نہیں. گویا کہ الولا والبرا کی 3 قسمیں. دوستی کافروں سے جائز نہیں. دوسرا، زبان سے ان کی تعریف شریعت میں جائز نہیں ہے. تیسرا، دل سے ان کا احترام کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو سورہ ممتحنہ کا جو ٹاپک ہے الولا والبرا ہے. الولا والبرا یعنی کہ کافروں سے دوستی اور کافروں سے دشمنی. یہ سورہ ممتحنہ، ہا کے نیچے کسرہ ہے، دیکھیں زیر ہے، ممتحنہ. ایک اور جو نام ہے سورت کا سورۃ الممتحنہ، ہا کے اوپر زبر، ممتحنہ ہا کے نیچے زیر، ممتحنہ ہا کے اوپر زبر. دونوں نام جو ہے نا مشہور ہے مفسرین کے پاس. ممتحنہ کا معنی ایگزام لینا، ایگزام لینا. یہ جو سورت جو ہے نا کب نازل ہوا، کیوں نازل ہوا یہ سورت؟ حاتب رضی اللہ عنہ، ان کا پورا نام حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، ان کا پورا نام ہے. یہ صحابی مدینے میں تھے، ان کے بیوی بچے کہاں تھے؟ مکے میں تھے. حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ جو ہے نا مدینے میں تھے. مدینے میں کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. یعنی کہ صحابہ ہجرت کر کے مدینے کو آ گئے تھے. مدینے میں حاتب بن ابی بلتع، ان کے ساتھ کئی صحابہ تھے، اور مدینے میں ہمارے نبی بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا. مکے والوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی مدینے میں، ہم مکے والوں سے جنگ کریں گے. حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ جو ہے نا ایک خط لکھتے ہیں مکے والوں کو، دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. مکے والوں کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ مکے میں پورے کافر رہتے تھے، مکے والوں کو معلوم نہیں ہے. یعنی کہ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے خط لکھتے ہیں، اے مکے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. یہ خبر جو ہے نا میں تم کو دیتا ہوں، میرا نام حاتب رضی اللہ عنہ. میرے اس احسان کے بدلے، انہوں نے احسان کیا. اس زمانے میں میسج واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھے، میسیجز وغیرہ نہیں تھے، خط پہ لکھ کے بھیجتے تھے.
یہ بہت بڑا میسج تھا مکے والوں کے لیے جو ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، مکے میں یہاں لوگ تیاری کر رہے ہیں صحابہ تمہاری جنگ کے لیے. ہاں، حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ خط میں لکھتے ہیں کہ میرے احسان کے بدلے تم میرے بیوی بچوں کو جو مکے میں ہیں ان کو کچھ بھی نہ کرو. کیونکہ حاتب رضی اللہ عنہ کے بیوی بچے کہاں تھے؟ مکے میں تھے، اطراف پورے کافر تھے، کچھ بھی تکلیف دے سکتے تھے. حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کی جو سوچ یہ تھی جو نا، میں یہ خبر تم کو دیتا ہوں تاکہ تم میرے بیوی بچوں کو جو مکے میں ہوں ان کو تم تکلیف نہ دو، ان کو تم کچھ بھی نہ کرو، میرے اس احسان کے بدلے، اس میسج کے بدلے میرے بیوی بچوں کو کچھ بھی نہ کرو. یہ خط لکھتے ہیں کون؟ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ. ہم مکے تک جانا ہے تو ایک عورت کو بلاتے ہیں، وہ عورت کو جو ہے نا یہ خط دیتی ہیں کہ جاؤ کر تم جو ہے نا مکے والوں کو جو ہے نا یہ خط دے دو جس میں یہ لکھا ہے کہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں مکے والوں کے لیے، اور مکے میں جو میرے بیوی بچے ہیں اے مکے والے تم اس کی حفاظت کرو اس احسان کے بدلے، اس میسج کے بدلے. وہ عورت جو ہے نا میسج لے کے جو ہے نا جاتی ہے. ابھی راستے میں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاتب رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ جو ہے نا ایک عورت کو بھیجے ہیں. وہ عورت کہاں ہے؟ روضۃ خاخ. میں آپ کو واٹس گروپ میں میسج بھیجا ہوں، اس جگہ کا نام جو ہے نا روضۃ خاخ. اس جگہ میں وہ عورت تھے، مطلب ابھی جا لکھے وہ عورت. تو اللہ نے وہی یہ کی کہ جو ہے نا وہ عورت وہاں جا لکھے، تم جو ہے نا ایک صحابی کو بھیجو تاکہ جو ہے نا وہ میسج جو ہے نا مکے والے تک نہ پہنچے، وہ چیٹی مکے والوں تک نہ پہنچے. وہ چیٹی کس کے پاس ہے؟ وہ عورت کے پاس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 صحابہ کو بھیجتے ہیں، ایک علی رضی اللہ عنہ، دوسرا مقداد رضی اللہ عنہ، تیسرا زبیر رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی 3 صحابہ کو بولتے ہیں کہ جاؤ ایک عورت جو ہے نا روضۃ خاق وہ جگہ سے جا لکھے، تم جو ہے نا اس عورت کے پاس سے جو میسج کا جو چیٹی ہے وہ لے کر آ جاؤ. جو ہے نا 3 صحابہ نکلتے ہیں، وہ عورت ملتی ہے تو علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ چیٹی دے دو مجھے. تو عورت کہتی ہے کہ نہیں میرے پاس کوئی چیٹی نہیں ہے، میرے پاس کوئی چیٹی نہیں. علی رضی اللہ عنہ پھر پوچھتے ہیں کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن نبی سے محبت. عورت بولتی ہے کہ نہیں میرے پاس چیٹی نہیں ہے. تو علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر تم چیٹی نہیں دو گے تو میں تمہارے کپڑے نکال دوں گا، میں تمہارا پورا کپڑے نکال دوں گا. اب وہ عورت سمجھ گئی کہ جو ہے نا صحابہ بہت غصے میں ہی. تو اس کے بعد جو عورت جو ہے نا ان کے سر کے بال کے اندر وہ چیٹی چھپائی ہوئی تھی، وہ عورت جو ہے نا سر کے بال کے اندر جو ہے نا وہ چھوٹا سا چیٹی چھپا ہوئی تھی، وہ چیٹی جو ہے نا کسے دیتی ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کو دیتی تھی. پھر علی رضی اللہ عنہ چیٹی لے کے کہاں جاتی ہیں؟ ہمارے نبی کے پاس جاتے ہیں. وہ چیٹی میں لکھا رہتا ہے کہ یہ چیٹی حاتب رضی اللہ عنہ کے جانب سے ہے، میں مکے والوں کو یہ میسج دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں، اس احسان کے بدلے تم میری بیوی بچوں کو جو ہے نا تم کچھ بھی نہ کرو، کیونکہ یہ میسج میں تم کو دیتا ہوں اس احسان کے بدلے تم میرے بیوی بچے جو مکے میں ہیں تم ان کو کچھ بھی تکلیف نہ دو. یہ چیٹی آپ سسم دیکھتے ہیں. پھر حاتب رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، بلا کر پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے مکے والوں کے میسج کیوں دینا چاہتے ہیں؟ تو حاتب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میری صرف ایک نیت تھی، میرے بیوی بچے جو مکے میں ہیں ان کو کچھ بھی تکلیف نہ ہو اس احسان کے بدلے. تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ صرف حکم دو میں ان کا جو ہے نا سر قلم کر دوں گا، میں ان کو قتل کر دوں گا. آپ سزم فرماتے ہیں کہ نہیں اے عمر تم ایسا کچھ بھی مت کرو، کیونکہ یہ حاتب رضی اللہ عنہ جو ہے نا جنگ بدر میں جو ہے نا جنگ کیے تھے، جنگ بدر میں حاضر ہوئے تھے. جنگ بدر میں جو صحابہ حاضر ہوئے تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. یہ جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے اللہ نے ان تمام سے کہتے ہیں تم کچھ بھی کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو آپ سسم فرماتی ہیں کہ عمر تم حاتب رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی مت بولو کیونکہ جنگ بدر میں جو ہے نا یہ حاضر ہوئے تھے. تو اس کے بعد یہ قصہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پورا سورہ ممتحنہ نازل کرتے ہیں، مکمل سورت جو ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، پورا یہاں سے لے کر آخری جو سورت ہے کما یئس الکفار من اصحاب القبور، پورا جو سورہ ممتحنہ نازل ہوتا ہے. یعنی کہ حاتب رضی اللہ عنہ کا جو قصہ ہے انہوں نے مکے کو جو میسج بھیجے تھے اللہ نے وہی کے ذریعے سے معلوم ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجے تھے جاؤ میسج لے کر آؤ. تو عورت کے پاس سے وہ چیٹی لے کر آتی ہیں، وہ چیٹی میں لکھا رہتا ہے کہ مکے والے ہوشیار ہو جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جنگ کرنا چاہتی ہیں. تو یہ میسج جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے
تو جو ہے نا آپ سے پوچھتے کہ حاتب تم کیوں بھیجے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے بیوی بچے مکے میں ہی ان کی حفاظت کے لیے میں احسان کرنا چاہتا تھا مکے والوں کو. یہ پورے قصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حاتب رضی اللہ عنہ تم جو ہے نا ایسا مت کرو دوبارہ، ایسا مت کرو. اس کے بعد جو ہے نا یہ سورہ ممتحنہ پورا کا پورا نازل ہوتا ہے. یہی حاتب رضی اللہ عنہ کا قصہ جو ہے نا اس پر جو ہے نا پورے سورہ ممتحنہ نازل ہوتا ہے. یعنی کہ اس صورت پہ جو ہے نا کافرون سے دوستی شریعت میں جائز نہیں. اس صورت کا ٹاپک دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ارعیھا سمعک، کان کھول لو. اللہ کسی چیز کا تم کو حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے اللہ تم کو روکتا ہے. اے ایمان والو تم کان کھول لو. کس چیز سے اللہ روکتا ہے؟ لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، عدوی، میرے دشمن کو. اللہ نے فرمایا کہ تم میرے دشمن کو نہ بناؤ. وعدوکم، اور تمہارا بھی دشمن ہے. میرے دشمن اور تمہارا دشمن کو نہ بناؤ کیا؟ اولیاء، دوست. اللہ کا دشمن کون ہے؟ کافر ہے. یہ کافر، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ مجوسی، اسلام کے علاوہ جو مذہب ہے، جو دین ہے، تمام اللہ کے دشمن ہیں، تمام لوگ. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے دوستی نہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ عدوی، یہ اللہ کا دشمن ہے. یہ اللہ کا دشمن ہے. وعدوکم، یہ تمہارا بھی دشمن ہے. اولیاء، اور تم جو ہے نا ان کو دوستی نہ بناؤ. اس سے معلوم ہو کہ کافروں سے دوستی شریعت میں جائز نہیں. ہاں، دوسری بات اللہ نے فرمایا کہ تلقون الیہم بالمودہ. تلقون، تم ڈالتے ہی، الیہم، ان کی طرف، بالمودہ، محبت سے. یعنی کہ حاتب رضی اللہ عنہ جو ہے نا جو میسج جو کافروں کو بھیجے تھے جو ہے نا یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس احسان کے بدلے تم میرے بیوی بچوں کی تم حفاظت کرو. اللہ نے فرمایا کہ ایسے بھی تم مت کرو. وہی اللہ نے فرمایا کہ تلقون، تم ڈالتے ہی، الیہم، ان کی طرف، بالمودہ، محبت. اسے معلوم ہوا کہ کافروں سے محبت بھی شریعت میں جائز نہیں. محبت بھی شریعت میں جائز نہیں، کافروں سے محبت. جیسا کہ اب دیکھیں گے کوئی عیسائی ہے جو مرد ہے، وہ ایک عیسائی عورت سے شادی کرنا جائز ہے، اسلام میں جائز ہے. تو شوہر بیوی کی جو محبت ہے وہ دنیا کے اعتبار سے جائز ہے. مطلب زید ہے، ایک عیسائی عورت سے شادی کیا تو وہاں محبت کی دو قسم ہے. زید بیوی کے حساب سے محبت کرے گا، لیکن زید یہ بولے کہ میری عیسائی جو بیوی ہے اس کا مذہب سب سے صحیح ہے، یہ جائز نہیں شریعت میں. اس کی دین کے حساب سے زید جو ہے نا اس عیسائی عورت سے محبت جائز نہیں. ہاں، دنیا کے اعتبار سے، بیوی کے اعتبار سے محبت جائز ہے، لیکن اس کے دین کے اعتبار سے اسے محبت شریعت میں جائز نہیں. یعنی کہ مردوں کے لیے جائز ہے وہ عیسائی عورت یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے. یعنی کہ یہاں جو ہے نا جو بات بتائی گئی ہے جو ہے نا تلقون الیہم بالمودہ، تم ڈالتے ہو اس کی طرف محبت. مودہ کا مطلب محبت، یعنی کہ کافروں سے محبت بھی مت کرو. یعنی کہ حاتب رضی اللہ عنہ جو میسج بھیجے سے مکے والوں کو دینا محبت سے، اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ایسا مت کرو. کیوں ایسا مت کرو؟ کیوں کافروں سے محبت جائز نہیں ہے، ان سے دوستی جائز نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. دو ریزن اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، دو ریزن. پہلا، انہوں نے قرآن حدیث کا انکار کیا. کافر سے محبت کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن حدیث کا انکار کیا. دوسرا ریزن یہ ہے انہوں نے تم کو مکے سے نکالا. اے صحابہ، تم کو انہوں نے مکے سے نکالا، پھر تم کیوں ان سے محبت کرتے ہو؟ دیکھیں وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقد تحقیق کفروا، انہوں نے انکار کیا، بما جاءکم، جو تمہارے پاس آیا، من الحق، حق، یعنی کہ جو تمہارے پاس جو حق ہے. اے صحابہ، اس کو یہ کافر انکار کرتے ہیں. جبکہ یہ کافر قرآن حدیث کو انکار کرتی ہے، تم ان سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ یہ پہلا ریزن ہے. ہم کافر سے کیوں محبت نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ قرآن حدیث کا انکار کرتی ہیں. دوسرا، یخرجون الرسول، یخرجون، نکالتے ہیں تم کو، کس کو؟ الرسول، انہوں نے رسول کو نکالا، وإیاکم، تم کو. کہاں سے؟ مکے سے. مکے سے جو ہے نا جیسے کہ ہجرت کا جو واقعہ ہے، مشرکین نے مکے میں جو قریش تھے انہوں نے جو ہے نا صحابہ کو نکال دیا مکے سے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا انہوں نے رسول کو، وإیاکم، تم کو مکے سے نکالا. کیوں؟ کیونکہ ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اے صحابہ، انہوں نے تم کو مکے سے نکالا، ریزن کیا تھا؟ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، بس. یعنی کہ یہ دو ریزن ہے، اس وجہ سے ہم کافروں سے محبت نہیں کریں گے. پہلا، یہ لوگ قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں. دوسرا، انہوں نے تم کو جو ہے نا مکے سے نکالا.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم خرجتم جہادا. اب سمجھو کہ اگر تم نکلتے ہو، یعنی کہ یہاں جو بات بتائی گئی ہے صحابہ سے اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ صحابہ اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ تم جا کر کافروں سے جہاد کرو تو تم کرو. اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ صحابہ تم کافروں سے جہاد کرو تو تم جا کر جو ہے نا جہاد کرو. یہاں محبت نہ دیکھو، یہ کافر جو ہے نا محبت مت کرو ان سے. جب جہاد کی بات آئی تو کافروں سے محبت نہ کرو. دیکھیے ان کنتم اگر تم خرجتم اگر تم نکلے جہاد اے کافر اگر تم جہاد کے لیے نکلے فی سبیلی میرے راستے میں وابتغاء مرضاتی وابتغاء تم تلاش کرو مرضاتی میری خواہش کو. یعنی کہ اے کافر اگر اللہ تعالیٰ تم سے کہے تم جا کر جہاد کرو تو جا کر اللہ کے خاطر تم جہاد کرو، وہاں ان سے محبت نہ کرو. یعنی کہ محبت کے خاطر نہ کو وہ بھی ایک انسان ہی نہ، ہم کیوں ان کو تکلیف دینا، نہیں، یا محبت نہیں چلے گا. یا اللہ کے خاطر جو نا ہم کافروں کے سے جہاد کریں گے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تسرون الیہم بالمودہ، چھپ کر ان کی طرف تم محبت کا پیغام بھیجتے ہو. تسرون چھپ کر، جیسا کہ سری نماز ہم بولتے ہیں جہری اور سری، اس تسرون چھپ کر، اے مسلمانوں چھپ کر الیہم ان کی طرف بالمودہ محبت کا پیغام تم بھیجتے ہو. یعنی کہ جیسا کہ حاتب رضی اللہ عنہ جو ہے نا مکے والوں کو جو ہے نا وہ پیغام بھیجے تھے لیکن وہاں تک نہیں پہنچا تھا، اس سے پہلے ہی جو ہے نا وہی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تم جو ہے نا چھپ کر کافروں سے محبت نہ کرو. ہاں یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اگر کوئی دل میں کسی کافر سے محبت کرتا ہے اللہ کو معلوم ہے جائز نہیں. جیسا کہ بعض لوگ جو ہے نا پلیئر سے محبت کرتے ہیں، دیکھو یہ اچھا کتنا اچھا پلیئر ہے، ہر چیز میں جو ہے نا میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا پلیئر ہے، یہ میرا پلیئر ہے، حالانکہ کافر ہے وہ، یہ اچھا کرکٹ پلیئر ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. جائز نہیں ہے. تسرون الیہم بالمودہ، جو تم چھپاتے ہو محبت کو، یہ بھی جائز نہیں ہے. یعنی کہ ہمارا دین جو ہے نا صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ سب سے افضل الولا والبرا، سب سے اہم ہے، یاد رکھیں سب سے اہم ہے. یعنی کہ اگر آپ چھپ کر بھی کسی کافر سے محبت کرتے ہو جائز نہیں ہے. آپ کے دل میں جو ہے نا ہاں وہ کافر اچھا کھیلتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی کہ اس نہیں. اللہ نے فرمایا کہ تسرون الیہم بالمودہ، تم محبت کو جو چھپاتے ہو تمہارے دلوں میں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَأَنَا أَعْلَمُ، اللہ نے فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، بِمَا أَخْفَيْتُمْ، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جو تم ظاہر کرتے ہو. یعنی کہ جو تم چھپ کر کافروں سے محبت کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو تم کھلم کھلا کسی کافر سے محبت کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، جو کرتا ہے تم میں سے اس طرح، یعنی کہ جو کافروں سے دوستی کرتا ہے، فقد تحقیق و ضل گمراہ ہے، سوا راست سبیل برے راستے سے. یعنی کہ وہ جو ہے نا فقد ضل سوا السبیل، وہ جو ہے نا سیدھے راستے سے جو ہے نا وہ گمراہ ہے. یعنی کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کافروں سے محبت نہیں کرنا. اگر کوئی کافروں سے محبت کرتا ہے وہ گمراہی کے راستے پر ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جو بھی کافروں سے محبت کرے گا وہ گمراہی کے راستے پر ہے. دیکھیں اس صورت میں الولا والبرا، یعنی کہ کافروں سے محبت جائز نہیں. یعنی کہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کافروں سے محبت جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے. عدوی وعدوکم، وہ تمہارا بھی دشمن ہے. کیوں وہ اللہ کا دشمن ہے؟ کیونکہ دو ریزن ہیں. ایک، وہ قرآن حدیث کا انکار کرتا ہے. دوسرا، انہوں نے ان کافروں نے تم کو مکے سے نکالا پھر بھی تم کیسے ان سے محبت کرتے ہو. یہ دو ریزن کی وجہ سے ہم جو ہے نا کافروں سے محبت نہیں کریں گے. لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ جو ہے نا تم ان سے محبت نہ کرو تو ہم محبت نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بھی فرماتی ہیں اگر اللہ نے کہا کہ صحابہ تم جہاد کرو تو چلو جہاد کے لیے، وہاں محبت مت دیکھو، یعنی کہ یہ کافر ہی نا، نہیں، وہاں محبت نہیں دیکھنا چاہیے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب جنگ کے لیے نکلے تو سامنے کافر کی جماعت میں سے کئی ان کے خاندان والے تھے. عمر رضی اللہ عنہ یہ نہیں دکھا کہ وہ ہمارے خاندان والے ہی نا، وہاں محبت نہیں چلے گا. عمر رضی اللہ عنہ اپنے جنگ میں کئی لوگوں کو جو نا وہ قتل کرتے ہیں جبکہ ان کے چچیرے بھائی ہوتے ہیں. یعنی کہ وہاں محبت نہیں دیکھیں گے ہم لوگ. وہی اللہ نے فرمایا کہ اگر جہاد ہو جائے تو جہاد میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ نا وہ سامنے کافر ہمارا پپو کا بیٹا ہے، ہمارا چاچا کا بیٹا ہے، نہیں، وہاں دین ہمارے پاس ہے. اعلاء لکلمت اللہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی چھپ کر بھی کسی کافر سے محبت کرتا ہے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے.
اللہ تعالیٰ کو معلوم آج کل نعوذ باللہ لوگ فلم ایکٹر سے جو ہے نا وہ ہیرو بڑا اچھا ہے، نعوذ باللہ وہ ہیرو کا ایکٹنگ بڑا اچھا ہے، نہیں جائز نہیں ہے شریعت میں، حرام ہے، کیونکہ ہیرو کافر ہے، کافروں سے محبت شریعت میں جائز نہیں ہے، چاہے کرکٹ پلیئر ہو، چاہے فٹ بال پلیئر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ان سے محبت شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آج کل لوگ نعوذ باللہ چلتے پھرتے وہ ہیرو کی تعریف کرتے ہیں، وہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ جو کافروں سے محبت کرے گا وہ فقط ضل سواء السبیل، وہ دین کے راستے سے جو نا گمراہ ہیں۔ ہاں، اب اللہ نے فرمایا کہ جو نا تم کافر کو دشمن ہی سمجھو۔ کیوں ہم کافر کو دشمن سمجھیں گے؟ کیونکہ اگر ہم کبھی تنہائی میں، آپ سنگل ہیں، مطلب زید سنگل ہے، کوئی اگر کافر اس کے پاس آ جائے تو کیا کرے گا؟ اسے قتل کرنے کی پلاننگ کرے گا یا تو گالیاں دے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی مسلمان سنگل ہے تو وہاں دو تین کافر اگر مل جائے تو جو نا اس مسلمان کو قتل کرنے کی پلاننگ کریں گے۔ اس وجہ سے جو نا اللہ نے فرمایا کہ تم کافر کو دشمن ہی سمجھو، کیونکہ اگر وہ تنہائی میں تم کو پائیں گے تو تم کو قتل کریں گے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا، دیکھیے اگر یسقفوکم، اگر وہ تم کو پالے، یعنی کہ اگر کافر جو نا تم کو سنگل میں اگر ملتا ہے، آپ بولتے ہیں کہ کافر ہمارا دوست ہے سب کچھ، اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تم کو پالے، یسقفوکم، اگر آپ سنگل ہی کافر تم کو پا لیتا ہے تو یکونو، وہ ہو جائے گا لکم، تمہاری اعداء، دشمن۔ اگر کافر آپ سنگل ہیں تو کافر اگر آپ کے اطراف صرف کافر ہیں تو وہاں آپ جو ہے نا کافر جو ہے نا تمہارے پاس دشمنی کو ظاہر کریں گے۔ کیسے ظاہر کریں گے دشمنی کو؟ یبسطو، لمبا کریں گے، الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، ان کے ہاتھیں، یعنی کہ تلوار چلائیں گے۔ ایک کافر جو ہے نا تمہارے خلاف تلوار چلائیں گے، یعنی کہ تم کو قتل کریں گے۔ جس کو تم بولتے ہو کہ یہ کافر میرا دوست ہے، اگر وہی کافر تم کو تنہائی میں اگر ملتا تو یبسطو الیکم ایدیہم، تمہاری طرف جو نا اس کے ہاتھ کو لمبا کرتے، یعنی کہ تم کو قتل کرے گا۔ وہ السینتہم، تم کو برا بلا کہے گا، تم کو برا بلا کہے گا، یہی کافر تم کو برا بلا کہے گا۔ بالسوء، یعنی کہ بری، السینتہم مطلب زبان، بالسوء یعنی کہ اپنی زبان سے کافر تم کو گالیاں دے گا۔ یعنی کہ اگر زید سنگل ہے، وہاں دو تین کافر اگر آتے ہیں تو زید کو کیا کریں گے؟ یبسطو الیکم ایدیہم، زید پر جو ہے نا تلوار چلائیں گے۔ دوسرا بالسنتہم بالسوء، اپنی زبان سے اسے گالیاں دیں گے۔ اور کافر کیا چاہتے ہیں؟ ودو کا مطلب چاہنا، کافر کیا چاہتے ہیں؟ لو تکفرون، اگر تم بھی کفر کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی کہ آج کافروں کا ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ مسلمان بھی کافر بن جائے، بس ان کا یہی ٹارگٹ ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ودو، یہ تمام کافر یہ چاہتے ہیں کہ لو تکفرون، تم بھی کفر کرو، بس تم بھی کافر بن جاؤ، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ اللہ نے پارہ نمبر 1 میں فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، پورے کافروں کا یہی خواہش ہے کہ جو پورے مسلمان کافر بن جائیں، پورے کافروں کا یہی خواہش ہے۔ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، تم ایمان لانے کے بعد تم کافر بن جاؤ، کافر یہی خواہش کرتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں۔ اس کی مثال اگر آپ دیکھیں گے، ایک مرتبہ آپ سسم جو ہے نا جھاڑ کے نیچے سو رہے تھے، تو ایک سنگل تھا، آپ سسم سو رہے تھے، ایک کافر آیا، آ کر جو ہے نا تلوار رکھ دیا ہمارے نبی کے اوپر اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کون بچائے گا مجھ سے؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بچائے گا، یعنی کہ کون بھی نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنگل جھاڑ کے نیچے سو رہے تھے، ایک کافر نے آ کر جو ہے نا ہمارے نبی کے اوپر جو ہے نا تلوار ایسا رکھ لیا، تلوار ہمارے نبی کے اوپر، اور کہنے لگا کہ محمد تم کو کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ۔ وہ کافر نے جب ہمارے نبی کے منہ سے اللہ کا لفظ سنتا ہے تو تلوار نیچے رکھ دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ پر اتنا بھروسہ، جیسے بولتے ہیں کہ توکل، بھروسہ، انشاءاللہ بعد میں آنے والا ہے آیت میں۔ یعنی کہ یہ کافر اگر اب سنگل کسی مسلمان کو ملتی ہے تو مسلمانوں کو ستائیں گے یا گالیاں دیں گے یا ان کو جو نا مار پیٹ کریں گے۔ کافروں کی خواہش کیا ہے کہ تمام مسلمان کافر بن جائے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 3 میں، یہ جو تمہارے رشتے دار جو ہے نا یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن۔ لن تنفعکم ارحامکم، لن کا مطلب ہرگز نہیں، لا کا معنی نہیں، لن کا مطلب ہرگز نہیں، تنفعکم تم کو کام نہیں آئیں گے، ارحامکم تمہارے رشتے دار، یہ رشتے دار مجھے جہنم سے بچا لیں گے، نہیں، یعنی کہ کوئی بھی جو ہے نا کام نہیں آئے گا ہم لوگوں۔ لن تنفعکم ارحامکم،
کام نہیں آئیں گے تمہارے رشتے دار. ولا اولادکم، نہ ہی تمہارے بچے. تمہارے رشتے دار بھی کام نہیں آئیں گے قیامت کی، نہ ہی تمہارے بچے کام نہیں آئیں گے. 1 منٹ میں آپ کو میسج کرتا ہوں، 1 منٹ. لن تنفعکم، یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنفعکم، ہرگز کام نہیں آئیں گے تمہارے رشتے دار. ولا اولادکم، نہ ہی تمہارے اولاد. یہ اولاد بھی کام نہیں آئیں گے، یہ رشتے دار بھی کام نہیں آئیں گے. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. قیامت کے دن جو ہے نا، نہ تمہارے رشتے دار نہ تمہارے اولاد تمہارے حق میں کام آئیں گے، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. ہاں، یہاں اہل علم نے فرمایا کہ کافروں کے بارے میں ذکر ہے. اگر مسلمان ہیں تو ان کے اولاد، ان کے بچے ان کے حق میں کام آئیں گے، کہ بچے ان کے حق میں کام آئیں گے. جیسا کہ حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اگر کسی کا بچے کا انتقال ہو گیا ہے، سمجھے کہ جو ہے نا پیٹ ہی میں اس بچے کا انتقال ہو گیا، وہ بچہ جنت کے انٹرس میں کھڑا رہے گا. جب اس کی ماں آئے گی، اس کے ماں باپ آئیں گے، ان کے ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا جنت کے اندر لے کر چل جائیں گے. جن کے بچے، کئی بچے جو ہے نا پیٹ ہی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی وفات ہو جاتی ہے، یہ بچے بھی جو ہے نا کل جو ہے نا ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا ہم کو جنت کے اندر لے کر چل جائیں گے. یعنی کہ اگر مسلمان کے بچے ہی تو کام آئیں گے. اسی طرح ماں باپ بہت زیادہ نیک ہی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچے کو جو ہے نا ماں باپ کا مقام اللہ تعالیٰ دے گا. والذین اتبعوہم بإحسان، جیسا کہ سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یعنی کہ اگر ماں باپ کا درجہ بلند ہے تو ہمارا درجہ کم ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے درجے کو جو ہے نا ماں باپ کے درجے تک اللہ تعالیٰ ملا دے گا. اس طرح بیٹا بہت نیک ہے، ماں باپ نیک نہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ماں باپ کو بلند مقام دے دے گا، بیٹے کا درجہ اللہ تعالیٰ دے دے گا. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا، یعنی کہ مسلمان کے جو ہے نا آپس میں رشتے دار، ان کے اولاد ان کے حق میں کام آئیں گے، لیکن کافر کے نہ اولاد نہ کوئی بھی جو ہے نا ان کے حق میں کام نہیں آئیں گے. کب؟ قیامت کے دن. یفصل بینکم، اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان. اللہ تعالیٰ جو ہے نا دن فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھتا ہے. بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. یعنی کہ سورہ ممتحنہ کے یہاں تک آج تفسیر کافی ہے. یعنی کہ اس سورت کا جو ٹاپک ہے الولا والبرا، کافروں سے دوستی، کافروں سے دشمنی، اس کی 3 قسم ہے. اس کے بعد یہاں الممتحنہ، الممتحنہ، ہا کے اوپر زبر اور زیر دونوں جو ہے نا اس سورت کا نام ہے. اس کے بعد اس سورت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ تم کافروں سے دوستی نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے. کیوں اللہ کا دشمن ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کا انکار کیا، حدیث کا انکار کیا، اور دوسرا انہوں نے تم کو جو ہے نا مکے سے نکالا. تیسرا اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتی ہیں کہ اگر جہاد فرض ہو جائے، ہم یہ مت بولو کہ سامنے والا کافر میں سے ہمارے باپ ہیں. نہیں، کئی ایسے مثال گزر چکا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے نا سامنے ان کے کئی رشتے دار تھے کافر، ان کو انہوں نے قتل کیا جنگ میں. یعنی کہ وہ جنگ اگر ہوتی ہے تو وہاں محبت وغیرہ نہیں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے دلوں میں کافروں کی محبت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کافروں سے دوستی نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ تنہائی میں تم کو ملیں گے تو تم کو قتل کریں گے یا تو تم کو گالیاں دیں گے. اور دوسری بات، پورے کافروں کا ٹارگٹ یہ ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 3 میں یہ تمہارے اولاد ہیں، یہ تمہارے رشتے دار ہیں، کچھ بھی کل قیامت کے ان کام نہیں آئیں گے. کچھ بھی کل قیامت کی جو ہے نا کام نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. یعنی کہ سورہ ممتحنہ جو ہے نا بلکہ پورا کا پورا سورت جو ہے نا حاتب رضی اللہ عنہ کے قصے میں نازل ہوا. انہوں نے حاتب رضی اللہ عنہ مکے کو خط لکھتے ہیں. دیکھیں کیا خط میں لکھتے ہیں کہ مکے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف قتل کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں. یہ احسان ہے، یہ میسج جو ہے نا احسان ہے، اس کے بدلے تم میرے بیوی بچوں کو جو ہے نا تم دیکھ لو. یہ احسان میں نے تم پر کیا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا تم میرے بیوی بچے جو مکے میں تم جو ہے نا ان کو دیکھ لو. کیونکہ حاتب رضی اللہ عنہ کے صرف بیوی بچے مکے میں تھے، اس کے علاوہ کوئی ان کا رشتہ دار مکے میں نہیں تھا، تو کوئی ان کے دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا. اس وجہ سے حاتب رضی اللہ عنہ سوچے کہ اس احسان کے بدلے مکے والے میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے. تو یہ خط ابھی جا رہا تھا تو جو ہے نا اللہ نے وہی بتا دی کہ دیکھیں ایک عورت خط لے کر جاتی ہے، تو علی رضی اللہ عنہ جا کر اس خط کو لے کر آ گئے. پھر حاتب رضی اللہ عنہ نے ریزن یہی بتائے جو ہے نا ان کو صرف یہی، اس وجہ سے انہوں نے میسج کی تاکہ مکے والے ان کے بیوی بچوں کی حفاظت کرے.
بس اتنا کافی ہے آج کے سبق میں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب